آئیے ایک کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سال ہے 656 عیسوی۔ اسلامی دنیا یعنی خلافت ایک ایسی سلطنت جو مذہب اور سیاست دونوں کو چلاتی ہے، اس وقت شدید افراتفری کا شکار ہے۔ سوچئے، ہندوستان سے لے کر یورپ کے ساحلوں تک پھیلی ایک بہت بڑی سلطنت کا تخت اچانک خالی ہو گیا ہے اور پوری مسلم دنیا ایک دم سے انتشار کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ خلافت بکھرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ دارالحکومت مدینہ پر ایک عجیب خوف طاری تھا۔ تو اس ساری افراتفری میں سب کی نظریں صرف ایک شخص پر جمی ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون تھے اور وہ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے سفر کے بالکل آغاز میں جانا ہوگا۔ یہ کہانی ہے علی ابن ابی طالب کی، جو مکہ کے ایک معزز قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے، لیکن ان کی زندگی کی شروعات کسی محل میں نہیں بلکہ مشکلات میں ہوئی۔ اور ایسے ہی ایک نازک لمحے میں ان کے کزن محمد، جو اس وقت ایک کامیاب تاجر تھے، مدد کے لیے آگے آئے۔ نبی کے گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے علی کی تربیت بہت ہی منفرد تھی۔ انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور ان کی رہنمائی خود اس ہستی نے کی جو آگے چل کر ان کی تقدیر بنانے والے تھے۔ یہی وہ ابتدائی واقعات تھے جنہوں نے ان کے کردار کو بنایا۔ اتنی کم عمری میں اسلام قبول کرنا، پھر کھلے عام حمایت کا اعلان کرنا اور صرف 22 سال کی عمر میں اپنی جان تک داؤ پر لگا دینا۔ جیسے جیسے اسلام کا پیغام پھیلتا گیا، خطرہ بھی بڑھتا گیا۔ مکہ کے سرداروں نے نبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اب انہیں مدینہ ہجرت کرنی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ قاتلوں کو کسی طرح چکما دیا جائے۔ اس انتہائی نازک موقع پر نوجوان علی نے اپنی جان کی بالکل پرواہ نہ کی اور کہا، میں آپ کے بستر پر سوؤں گا۔ جب قاتل گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے نبی کی جگہ علی کو پایا۔ انہیں پکڑ تو لیا گیا، لیکن شدید پوچھ گچھ کے باوجود انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ رہائی ملنے کے بعد علی نے 450 کلومیٹر کا یہ لمبا سفر مدینہ تک اکیلے پیدل اور جولائی کی اس چھلچلاتی دھوپ میں طے کیا۔ اس مشقت سے ان کے پاؤں بری طرح سوج گئے تھے۔ وہ اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ مدینہ پہنچ کر چھوٹی سی مسلم کمیونٹی کو اپنی بقا کے خطرات کا سامنا تھا اور اب علی کو میدان جنگ کی آگ میں آزمایا جانا تھا۔ جنگ بدر میں، جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی، مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں 3 گنا کم تھی۔ ایک طرف بقا کی جنگ تھی تو دوسری طرف غلبے کی۔ 23 سالہ علی آگے بڑھے اور پلک جھپکتے ہی اپنے حریف کو شکست دے دی۔ ان کی اس ایک بہادری نے پوری مسلم فوج میں جوش بھر دیا اور پھر انہوں نے ایک معجزاتی فتح حاصل کی۔ احد کی جنگ میں امتحان اور بھی زیادہ سخت تھا۔ اب مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلے 4 گنا سے بھی زیادہ کم تھی اور اوپر سے اندرونی غداری کا بھی سامنا تھا۔ جنگ کے دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے مسلمانوں کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے، لیکن ایسے میں علی نے اسلامی پرچم کو تھاما، بکھرے ہوئے سپاہیوں کو پھر سے اکٹھا کیا اور لڑتے ہوئے نبی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے 16 زخم کھانے کے باوجود بہادری سے نبی کا دفاع کیا۔ لیکن علی صرف ایک جنگجو نہیں تھے، ان کی زندگی نبی کے اپنے خاندان کے ساتھ بہت گہرائی سے جڑی ہوئی تھی۔ علی نبی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک غریب آدمی تھے۔ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ نبی نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی ڈھال بیچ دیں، اور وہی ان کا کل مہر بنا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا رشتہ مال و دولت پر نہیں بلکہ سادگی اور تقوی پر قائم ہونے والا تھا۔ ان کا گھر سادگی اور عاجزی کا ایک نمونہ تھا، جو ان اقدار کو دکھاتا تھا جو ان کی زندگی کا اصل مرکز تھیں۔ اور یہی وہ گھر تھا جو جلد ہی ان کے 2 بیٹوں حسن اور حسین یعنی نبی کے اکلوتے نواسوں کی ہنسی سے گونجنے والا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، نبی نے علی کو ایک بالکل مختلف کردار کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اور انہیں میدان جنگ سے آگے ایک نئی ذمہ داری کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب یمن کے طاقتور قبائل کو اسلام کی دعوت دینے کا کام سونپا گیا تو علی نے اپنی کم عمری کی وجہ سے تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن نبی کی دعا کے بعد ان کی حکمت اور گفتگو نے پورے علاقے کو بغیر کسی جنگ کے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر دیا۔ یہ مشن ایک بہت اہم موڑ تھا جس نے علی کو ایک جنگجو سے ایک معزز منصف اور ایک بہترین مدبر بنا دیا۔ اپنے آخری حج کے موقع پر نبی نے ہزاروں پیروکاروں کے سامنے ایک تاریخی اعلان کیا،
جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس اعلان نے علی کو ایک روحانی اور سیاسی جانشی کے طور پر پیش کرتے ہوئے ان کے مرتبے کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ مدینہ واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کی صحت خراب ہونے لگی۔ نبوت کا نور بجھ گیا اور مسلم دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ علی، جو ایک شاگرد، ایک جنگجو اور ایک منصف تھے، اب وہ کمیونٹی کا ایک مرکزی ستون بن چکے تھے۔ اور یہ کہانی ہمیں واپس 656 عیسوی کے اسی دن پر لے آتی ہے۔ ایک ہیرو کا سفر تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی آزمائشیں تو اب شروع ہونے والی تھی۔ وہ شخص جو بحران، وفاداری اور ایمان سے بنا تھا، وہ تو تیار تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ان کے لیے تیار تھی؟